بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ عمرہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے؟ کیا واقعی عمرہ کرنا مشکل ہو گیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمرہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے اور آپ کیسے کم خرچ میں عمرہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمرہ صرف ایک سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے اور یہ ایک خاص عبادت کے لیے سفر ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے، وہ کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے، اس کے قرب کو محسوس کر سکے، وہ قبلہ جس کی طرف وہ ہر نماز میں کہتا ہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف، اسی قبلہ، اسی کعبہ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں کے اندر وہ بھی محبت بھرے سانس لے سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضہ پر حاضر ہو اور جاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بھی سلام پیش کر سکے۔ اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور جس سے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ عمرہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ملتی ہیں تو پھر عمرہ مہنگا ہوتا ہے۔ سعودی ویزا اور ٹیکسز، سعودی عرب نے عمرہ سسٹم کو جدید بنایا ہے اور اس کے ساتھ فیس اور ٹیکسز میں بھی اضافہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے جب پچھلے سال نیو عمرہ سیزن کا آغاز کیا تھا تو اس کے بعد اس نے ٹرانسپورٹ کی مد میں آ کر کچھ تبدیلیاں کی تھیں اور اسی کی بنا کے اوپر عمرہ بھی مختلف کیٹیگری کے اندر جا کر مہنگا ہو گیا تھا۔ ایک وجہ تو سعودی ویزا اور ان کی نئی پالیسیز ہیں، ان پالیسی کی وجہ سے یہ عمرہ مہنگا ہوا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو دوسری وجہ ہمیں نظر آتی ہے، ہوٹلز اور رہائش۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، وہاں پر جو حرم کے قریب ہوٹل ہوتے ہیں وہ مہنگے اور مہنگے اور مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جتنا قریب ہوٹل ہوگا، جتنے سٹار میں ہوگا، اتنا زیادہ وہ مہنگا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے کہ اب ہوٹل کافی مہنگے ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے وہاں پر بہت سارے اکانومی ہوٹل، بہت ساری رہائشیں تھیں جو بالکل بڑی ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی اور اندر گلیوں کے اندر۔ سعودی گورنمنٹ نے اب ان چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے اکانومی ہوٹل، سستے ہوٹل سعودی گورنمنٹ نے گرا دیے ہیں اور ان کی جگہ کے اوپر بھی اچھے ہوٹل بنیں گے، تو اس وجہ سے بھی عمرے کے اوپر اثر ہوا اور عمرہ پہلے سے مہنگا ہوا۔ تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ فلائٹس، ان ٹکٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، خاص طور کے اوپر جب کچھ سیزن ہوتے ہیں جن کے اندر فلائٹ کی ٹکٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا سیزن ہے، اس میں ٹکٹ بڑھ جاتی ہیں۔ ربیع الاول کا سیزن ہے، سردیوں کی چھٹیاں یا پھر اسکول کی چھٹیاں، تو ان ساری موقعوں کے اوپر ٹکٹ بڑھ جاتی ہے اور جب ٹکٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی عمرہ کی مہنگا ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 کے اوپر جب آپ کسی بھی ملک سے سفر کرتے ہیں اور آپ کی کرنسی اگر سعودی ریال سے کم ہے تو پھر آپ کے اوپر اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر کرنسی کبھی اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، سعودی ریال مہنگا ہو جاتا ہے اور آپ کے ملک کی جو کرنسی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اثر عمرہ کے خرچ کے اوپر پڑتا ہے۔ نمبر 5 کے اوپر کچھ ٹریول ایجنٹس اپنے پیکجز میں بہت زیادہ منافع رکھتے ہیں اور بہت زیادہ قیمت اپنے پیکجز کی لگاتے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر بھی عمرہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، تو اس کے لیے آپ صحیح اور قابل اعتماد ایجنٹ کا انتخاب کیا کریں۔ اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمرہ سستا کیسے کریں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ سیزن میں نہ جائیں، آف سیزن میں جائیں۔ رمضان یا پیک سیزن جو ہے اس کے علاوہ وقت کے اندر جائیں
تو اس سے ایک تو عمرہ کا جو ٹکٹ ہے وہ کافی سستا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہوٹل کے جو ریٹ ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو عمرہ کے اخراجات کے اوپر، پیکج کے اوپر بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک کام یہ کریں کہ پہلے سے پلاننگ کریں، یعنی جلدی بکنگ کرنے سے فلائٹس اور ہوٹل سستے مل جاتے ہیں۔ آپ نے جب سفر کرنا ہے اس سے ایک مہینہ پہلے کم از کم آپ ٹکٹ بھی بک کر لیں، فلائٹس کی بھی بکنگ کریں، اپنے ہوٹل کی بکنگ کریں، اس سے بھی ریٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اور تیسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنا ہوٹل حرم سے تھوڑا دور لے لیں۔ شٹل سروس کی طرف تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کا وقت لگ جاتا ہے اور آپ کو بار بار گاڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اگر شٹل مدینہ منورہ کی ہو تو پھر اس میں کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو شٹل ہے وہ نماز کے ٹائم پہ آتی جاتی ہے، نماز کے علاوہ ان ہوٹلز کی شٹل مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں نہیں آتی۔ تو اس طرح اگر آپ نے نماز کے علاوہ کسی وقت میں آپ نے مسجد میں آنا ہے تو پھر آپ کو ٹیکسی وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کے بجٹ کے اوپر اور بوجھ بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ شٹل کا مشورہ میں نہیں دیتا، لیکن ہوٹل حرم سے دور لے لیں۔ ہوٹل حرم سے دور ہوگا تو اس سے ہوٹل کے جو پیسے ہیں وہ کم ہوں گے، آپ کو کم قیمت میں آپ کا کمرہ مل جائے گا، تو اس سے بھی آپ کے عمرہ کے پیکج کے اوپر کافی حد تک اثر پڑ جائے گا اور سستا ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ہی جگہ سے جا کر آپ پیکج نہ لیں، بلکہ آپ کا شہر جو ہے اس میں مختلف جو ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے ریٹس لیں، مختلف پیکج کے ریٹ لیں، پھر ان پیکجز کو کمپیئر کریں، کون سا پیکج کون سی سہولیات کے ساتھ، کون سی سروسز کے ساتھ ہے، اور کون سا پیکج مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے اور جو میرے پیکج میں بھی آ جائے، میرے بجٹ میں آ جائے، اس حساب سے آپ اپنے پیکج کا انتخاب کیجئے۔ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پیکج، ایک ہی جیسی سہولیات اور سروسز کے ساتھ دو تین مختلف ٹریول ایجنسیز آپ کو مختلف ریٹس کے اوپر دے رہی ہوتی ہیں، ایک ریٹ کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ جب بھی پیکج لیں تو آپ اپنی مارکیٹ کے اندر گھوم پھر کر دیکھ لیں، مختلف دکانوں سے، مختلف ایجنٹ سے آپ ریٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ اپنا پیکج منتخب کیجئے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ عمرہ مہنگا ضرور ہوا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوا۔ یاد رکھیے، عمرہ جتنا بھی مہنگا ہو جائے، جتنا بھی مہنگا ہو جائے، آپ اگر نیت اچھی رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، پورے اخلاص نیت کے ساتھ آپ اگر عمرہ کی طلب کریں گے، پلاننگ کریں گے اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، آپ کے راستے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، راستے آسان اللہ ہی کرتا ہے۔ جب انسان یقین کامل کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے جو اسباب اس کے پاس موجود ہیں ان اسباب کے ساتھ وہ تیاری شروع کر دیتا ہے اور اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے پورے یقین اور توکل اور اخلاص کے ساتھ، تو پھر خالق کائنات اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔